بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احترام کیسے ملے گا، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے۔ اس میں ایک تو پہلا اصول جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہم دوسروں کو جتنا احترام دیں گے اتنا احترام ملے گا۔ دوسروں کو آپ جتنی عزت دیں گے لوٹ کر وہ آپ کے پاس آئے گی۔ اس کے علاوہ چند چیزیں اور ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی گزارتے ہوئے مد نظر رکھنا ہوگا۔ ان میں سب سے پہلی بنیادی اور اہم ترین چیز وہ ہے ہم کم بولیں زیادہ سنیں، یعنی اپنی گفتگو اور اپنا کلام کم کر دیں، دوسروں کی گفتگو بات زیادہ سنیں، جتنی اہم ہے اتنا زیادہ توجہ سے سنیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کلیہ اور بہت بڑا گر ہے اپنے لیے احترام پیدا کروانے کا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جس میں بہت اچھی بات ہے، بڑی دانائی کی بات کی گئی۔ من کثر کلامہ کثر سقطہ، جس کا کلام زیادہ ہو جائے گا، جو زیادہ بولے گا اس کی غلطیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ جو زیادہ بولے گا اس کی غلطیاں زیادہ ہو جائیں گی، یعنی وہ پھسلے گا، وہ گرے گا، ٹھوکریں کھائے گا۔ اور من کثر سقطہ قل حیاؤہ، اور جب کسی شخص کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی پھر اس میں حیا باقی نہیں رہتا۔ ایک دفعہ بندہ غلطی کرتا ہے، دو دفعہ کرتا ہے تو اس کو شرم اور حیا آ جاتی ہے کہ یہ میرے شایان نشان نہیں ہے، میری ذات کے لائق نہیں ہے، میرے مناسب نہیں ہے کہ میں ایسا کلام کروں۔ لیکن جب وہ زیادہ بولتا ہے، ظاہر ہے زیادہ بولے گا تو ہر شخص تو ایسا فصیح و بلیغ نہیں ہوتا کہ اس کے کلام میں غلطیاں نہ ہوں، تو جو جتنا زیادہ بولے گا تو اس کی غلطیاں زیادہ ہو جائیں گی، اور جب غلطیاں زیادہ ہو جائیں گی قل حیاؤہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی حیا کم ہو جائے گی۔ اور جس کے اندر حیا کم ہو جائے قل ورعہ، تو اس کے اندر پرہیزگاری بھی کم ہو جاتی۔ حیا ختم تو اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی کرتا پھر۔ تو جب حیا کم ہو جائے تو پھر نتیجے میں قل ورعہ، ورع پرہیزگاری کو کہتے ہیں، یعنی نا پسندیدہ، نامناسب، ممنوع امور سے بچنا۔ تو جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں سے نہیں بچ پاتا۔ اور ومن قل ورعہ، جس کا ورع کم ہو جاتا ہے، پرہیزگاری ختم ہو جاتی ہے، خوف خدا ختم ہو جاتا ہے، مات قلبہ، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل مردہ ہو جائے تو پھر بس بات ختم۔ مسلمان کا دل اگر مر چکا ہے، دل کی موت ہو چکی ہے، تو پھر اس مسلمان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ایک زندہ دل مسلمان کی۔ تو یہ پہلی اور اہم چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی کہ من کثر کلامہ کثر سقطہ، کلام زیادہ کرنا نقصان کا باعث ہے۔ اس وجہ سے یہ اصول ہم اپنائیں کہ ہم بولیں کم سنیں زیادہ، اس لیے کہ انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے سننے سے زیادہ ہوتا ہے، پھر آنکھوں سے دیکھنے سے ہوتا ہے، زبان سے کم ہوتا ہے۔ یعنی یہ تینوں اعضاء علم ہیں، جن میں سے سننے اور دیکھنے سے انسان زیادہ علم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ہم سنیں زیادہ، بولیں کم، یہ بنیادی اور پہلی چیز احترام کو حاصل کرنے کی۔
دوسری چیز کہ ہم اپنے راز فاش نہ کریں، اپنی چھپی ہوئی زندگی لوگوں کے سامنے کھول کے نہ رکھیں۔ یعنی اپنی زندگی جو ایک انفرادی حیثیت میں ہے، ہم اپنی اس زندگی کو چھپائیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس لیے کہ اگر ہم اپنی زندگی، اپنے راز کی باتیں، اپنے گھریلو معاملات لوگوں کے سامنے رکھیں گے، نیٹ پہ شیئر کریں گے، جیسے آج یہ ہماری کم ظرفی ہے کہ ہم آپس کی پرسنل باتیں بہت کچھ وہ خود اپنے شوق سے میڈیا پہ شیئر کر دیتے، اپنی کمزوریاں بھی شیئر کر دیتے، غلطیاں بھی شیئر کر دیتے۔ ایسا نہیں، تو ہم اپنے عیوب خود چھپائیں، یعنی ہم اپنی زندگی کو ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے نہ رکھیں، اس لیے کہ کھلی ہوئی کتاب سامنے رکھی ہوتی ہے، ہر بندہ دیکھتا ہے، تو پھر وہ تبصرہ بھی کرتا ہے، جس سے ہماری قدر و قیمت معاشرے میں کم ہو جائے گی۔ تو ہم اپنی پرسنل زندگی کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہ رکھیں۔ جتنا آپ چھپے رہیں گے، آپ کی زندگی چھپی ہوئی ہوگی، خاص طور پہ عیوب، کمزوری کی باتیں ہم میں سے ہر ایک میں ہو سکتی ہیں، ہم انسان کمزور ہیں، ہم سے خطاؤں کا صدور ہوتا ہے، تو ہم کم از کم خود تو ان چیزوں کا تذکرہ نہ کریں۔ گناہ ہم نے کیا، ہم سے ہو گیا، اللہ نے تو پردہ ڈالا، لیکن میں نے اٹھ کے صبح خود بیان کر دیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ میری امت کے ہر فرد کو معافی مل جائے گی مگر مجاہرین۔ مجاہرین کون ہیں؟ آپ سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا مجاہرین وہ ہیں، مجاہر جہر سے، جہر کہتے ہیں اونچی آواز میں یا اعلانیہ کوئی بات کرنا۔ مجاہر وہ ہے کہ اس سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، اللہ نے تو پردہ ڈالا، لیکن صبح خود اٹھ کے اس نے اعلان کیا کہ میں نے یہ کارنامہ کیا۔ تو ہم اپنی غلطیاں، خطائیں ہو جاتی ہیں، کسی کو نہ بتائیں، چاہے کتنا ہی قریبی، کتنا ہی بااعتماد رشتہ کیوں نہ ہو، گناہ چھپانے کا حکم۔ ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے کہ جب تک وہ گناہ اللہ اور بندے کے درمیان رہتا ہے اس کی معافی انتہائی آسان ہے، لیکن جب گناہ اللہ اور بندے کے درمیان سے نکل کر کہیں تیسری جگہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس گناہ کی معافی آسان نہیں رہتی، یعنی جب وہ شائع ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ تو اس لیے دوسری یہ اہم چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی پہ خود پردے ڈالیں، اپنی کوئی بات، چاہے کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو۔ آج دوست ہے، کل ناراضگی ہو گئی تو جتنی باتیں آپ نے بتا رکھی ہیں وہ ساری لوگوں کو بتائے گا۔ دوستی اور اعتماد بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس دوستی اور اعتماد میں ہم راز، اپنی ذاتی زندگی کے راز، اپنے گناہ ہم کبھی ظاہر نہ کریں، اس سے انشاءاللہ ہمارا احترام معاشرے میں برقرار رہے گا۔ تیسری چیز کہ ہم اگر غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا اعتراف کریں، اس غلطی پہ ڈٹ نہ جائیں کہ میں نے اپنے اس غلط کو بھی صحیح ثابت کرنا ہے، یا یہ کہ مجھ سے تو غلطی ہو نہیں سکتی، ایسا نہ ہو۔ جب ایک شخص سے غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو لوگ اس کو اس کا بڑا پن کہتے ہیں کہ بڑا آدمی ہے، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام غلطی ہوئی، اس کا اعتراف کیا، اللہ سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ تو غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، تو اس غلطی پہ معذرت کر لینا، معافی کا طلبگار ہونا، یہ بڑائی کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء
وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم، حضرت آدم کی اولاد ساری کی ساری خطا کار ہے، اور وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کریں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ذات اس سے مستثنیٰ ہے، انبیاء گناہوں سے عیوب سے پاک ہیں۔ عوام الناس ان سے خطائیں صادر ہوتی ہیں، تو خطاؤں کا صادر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس خطا پہ ڈٹ جانا اور پھر توبہ نہ کرنا، معافی کا طلبگار نہ ہونا، یہ خطرے کی بات ہے۔ تو خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو اس اپنی خطا پہ توبہ کریں۔ اور چوتھی چیز کہ ہم معذرت کے موقع کم آنے یا ہر بات پہ بہانہ نہ بنائیں، یہ وجہ تھی کہ میں یہ کام نہیں کر سکا، یہ نہیں ہو سکا، ایسے نہیں ہو سکا۔ معذرت خواہانہ رویے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی کہ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے اعتماد پہ پورا اترنے والا نہیں ہے، بہانے نہ بنائے جائیں۔ اور سب سے اہم چیز، زندگی کا نظام الاوقات بنایا جائے، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا جائے کہ اس وقت میں نے یہ کرنا ہے۔ جب انسان اس ٹائم ٹیبل پر اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے، پھر لوگوں میں عزت پڑ جاتی ہے کہ دیکھیے فلاں وقت کا بڑا پابند ہے، فلاں صاحب بہت اچھے فکس ٹائم پہ ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں، اس ٹائم پہ ان کی شاپ کھل جاتی ہے، وہ اس ٹائم پہ فلاں جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ایک بہت اچھی عادت ہے نظام الاوقات، اس سے اپنی زندگی میں بھی سہولت ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو احترام حاصل کرنے کے لیے یہ چند چیزیں وہ ہم اختیار کریں، ان چیزوں کی عادت بنائیں، کم بولیں، زیادہ سنیں، اپنا راز فاش نہ کریں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا اعتراف کریں، اور بہانے، معذرت، اس کا موقع کم آنے دیں۔ اور سب سے اہم چیز، اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اس سے انشاءاللہ اپنی زندگی میں بھی سہولت، اور یہ ٹائم ٹیبل ہماری عزت اور احترام کا باعث بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔